انسانیت کے نام تو یہ کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، اس سینس میں کہ ہم دوسروں کو بھی راغب کریں، جیسے دینی معاملات پہ چلنے کے لیے. اور مطلب آپ کس سینس میں پوچھ رہے ہیں، اسلامی سینس میں پوچھ رہے ہیں یا ویسے؟ آپ بالکل کھل کے بتائیں جو آپ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے، آپ جیسا بھی سمجھیں ہیں وہ آپ بتائیں. آپ کا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بس نیکی بھی رہا تھا، پیغام دیتے رہے تھے کہ سب کو ہم لوگ جو ہے اس طرف جو ہے انٹرسٹ پیدا کریں کہ لوگ جو ہے نیکی کی جانب جو ہے بڑھیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو ہمارا اسلام بھی ہمارا دین جو ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کریں، تاکہ ہمیں آخرت میں ہمارا جو ہے ہمارے حق میں بہتر ہوگا. اچھا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہم نیکی کی طرف کیسے بڑھ سکتے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ نیکی کی طرف جو ہمارے دین میں ہمیں کہا گیا ہے، جو ہمارے حضور نے ہمیں کہا ہے، ہم اس پر عمل کریں. ہم اس پر عمل کریں تو پھر ہم نیکی کی جانب بڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا، اب یہ سوال ہم طہا سے ہی پوچھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام انسانیت کے نام لائے، کیا پیغام ہے؟ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک تو جسم جو کہ نظر آتا ہے، دوسرا اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ انسانیت کے لیے. ایک تو ان کا معاشی نظام اور عبادات کا نظام، پھر بات جو ہے دنیا میں پیدا ہونے سے لے کے آپ انتقال کرنے تک، مرنے تک انسان کی زندگی میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ایک باپ بھی بنتا ہے. بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، تعلیم کے میدان میں آگے آتا ہے، اس کے بعد وہ کاروبار کوئی کام شروع کرتا ہے، اس کے بعد شادی ہوتی ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، معاشرے سے اس کا تعلق استوار ہوتا جاتا ہے اور اس کی جان پہچان کا حلقہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اور وہ معاشرے میں جتنے بھی عوامل کار فرما ہوتے ہیں ان میں حصہ لیتے ہیں. یہ پورا زندگی سے لے کے آپ مرنے تک کا، اور پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کا اس کی زندگی کا پیریڈ ہوتا ہے. اللہ اس پورے پیریڈ کے لیے اس کے لیے گائیڈ لائن لے کر، جس طرح سے کمپیوٹر کے لیے آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، کھولنے سے لے کے بند کرنے تک اس کے اندر جو بھی کام کرنا ہوتا ہے، اس طرح سے یہ ایک پروگرام ہے کہ انسان کو بھی اپنا پیدا ہونے سے پورا پیریڈ ہے اس طرح ہو جاتا ہے. یہ تو زندگی میں دنیا کے جو ہے جسم کے لیے جسم کے ساتھ ہمارے کام کرتے ہیں. دوسرا ان کا ایک پیغام وہ انسان کی روح کے لیے تھا کہ انسان اپنی روح سے بھی واقف ہو اور اللہ کو بھی پہچانے. دنیا میں رہتے ہوئے وہ دنیا کے بھی کام کرے، اپنے معاشی معاملات بھی سنبھالے، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھے، حقوق البات بھی پورے کرے، اللہ کی رضا بھی حاصل کرے، اور اپنی روح سے بھی واقف ہو جو کہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی بنا دی جاتی ہے. اور میں اس میں سوال پوچھنا چاہوں گا، روح سے واقف ہونے سے کیا مراد ہے؟ روح سے واقف ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو جانے جو روح کی ضروریات ہیں. مجھے یہ تو پتہ ہے کہ میرے جسم کی ضرورت یہ ہے کہ میں کھانا کھاؤں، جسم کو 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد آرام ایکسرسائز کر کے بلڈ کر لوں اپنے جسم. اگر میری اسکن خراب ہو رہی ہے تو میں اس کے اوپر لوشن لگا لوں، بال بڑھ گئے ہیں تو بال، یہ تو جسم کی ضروریات ہے. روح سے واقف ہونے کا مطلب ہے میں ان چیزوں سے واقف ہو جاؤں جو میری روح کے لیے ضروری ہے. اچھا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ عبادات ہیں. پہلے تو جو اللہ نے ایک تو معاشی نظام دیا، حقوق البات اور والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، اور کس طرح سے معاملات آپس میں رکھنے ہیں. اگر کوئی معاملہ دو افراد میں نہیں بھی ہو رہا تو ان میں جو باتیں ہو رہی ہیں آپس میں بیٹھ کے کس قسم کی ہوں، یہ تو اللہ نے بتایا، اللہ نے وسلم کے ذریعے وہ پتا لے کے آئے. دوسرا پھر وہ یہ لے کے آئے کہ کیا کہہ رہے تھے، میں روح کی جو غذا ہے اس کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. دوسرا پروگرام کو عبادات کا لے کے کہ یہ عبادات کس طرح سے انسان کو ہیلپ کریں گی. اب عبادت نماز جو ہے وہ آپ کو کسی دنیا کے کام میں تو مدد نہیں کر رہی. ظاہری طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر میں نماز پڑھوں گا تو مجھے دکان بند کر کے جانا پڑے گا، میرا تو لاس ہے. نماز پڑھنے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میری کلاس بھی مس ہو جائے، لاس میں میرا. تو یہ عبادات اصل میں اس روح سے واقف ہونے کا ذریعہ. اور پھر ان کے دوسرے بھی جو بھی طریقہ کار ہیں روح سے واقف ہونے کے، وہ ہمارے اولیاء اللہ نے ہمیں بتاتے رہے، ان کو ایکسپلین کر کے. اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھے، لیکن وہ آپ ان طریقہ کار پہ بعد میں روشنی ڈال جا رہی ہے کیونکہ آپ کو ایک مختصر سی تقریر بھی کرنی ہے 5-6 منٹ کی. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ذخیرہ الفاظ کو محفوظ رکھیں. اب میں یہ سوال ریاض بھائی سے بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، انسانیتی نام پر کیا پیغام لے کے آئے؟ یہ سب پیغام تو ہم سب کو پتہ ہے، بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کا ذکر ہو، ان کی تعلیمات کا ذکر ہو. آپس میں ہر آدمی کچھ نہ کچھ بتاتا ہے تو آپس میں سیکھتا ہے آدمی دوسرے سے. میری نظر میں یہ ہے کہ کچھ پیغام لے کر آئے تھے کہ کوئی بھی جو ہے انسان کسی سے بڑا نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، سب انسان برابر ہے، نہ کوئی رنگ رسم کا فرق ہے، نہ
सामान अमीर है गरीब है या मजलूम आखिर में जाते हैं वहाँ पर ये होता है कि अमीर जो आदमी होता है उसके लिए बराबर होता है जो गरीब आदमी होता है तो सब इंसान जो है ना अल्लाह की नज़र में बराबर है। और इस्लाम ही है जो है इंसान को कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। जितने दौर से लोग जो है मज़ाहिब पे वो पैरवी करते हैं लेकिन ये उनके लिए जो होता है जैसे आखिर में जो उन्होंने फरमाया कि है जवानी जो है ना जो रास्ता है वो सीधा रास्ता से इस्लाम का है और कोई अगर तरीके से फॉलो करोगे तो कभी भी तो कामयाबी आती है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खुतबा हजतुल बदा तो तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन रहनुमा है। अच्छा, अब हमारे जिन साथियों में जो रह गए, अच्छा आपसे एक हदीस कहने का था, आपने सोच ली? हाँ, एक जिक्र एक आश्वासन कोई भी बात आप हाँ कोई भी बात बता दें। आप वसल्लम ने फरमाया कि झूठ हर बुरे काम की जड़ है झूठ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, शाबाश। अच्छा सोहेल भाई, आप थोड़ा इसको रोशनी डालें कि आप सल्लल्लाहु दुनिया तशरीफ लाए, क्या पैगाम लेके आए इंसान के लिए? जैसे भाई ने यही बात कही है सवाल का पैगाम लेकर आए थे तो हम इंसानियत में जो है वो कोई बड़ी या ऐसी चीज़ नहीं ये हर मुत्तकी मददगार हो। हाँ, ये तो कुरान में भी मेरे ख्याल में है कि अल्लाह के नज़दीक वो लोग ज़्यादा पसंदीदा जो तक़वा में ज़्यादा आगे। दूसरी बात ये है कि जो उनकी पूरी 63 साल जो है तो बरकत थी उनमें जो भी के ऊपर जो मदद नज़र आए उनमें हम देखते हैं कि जिसमें उनको शायद कोई भी एक दिन ऐसा होगा या आराम का कोई दिन गुजारा होगा जैसे फूट के अगर आखिर तक उनको सही बात इसका यानी कि जो हम कहा जाता है हमारे साथ नाम भी ये समझते हैं कि आपके ज़िंदगी के तमाम मसाइल का जो वो रहते तैयबा में आपके ज़िंदगी में जो भी मामला आपको दरपेश है कोई गलती नहीं समझ रही आप उसका बार बार मचा रहे हैं इसकी एक यानी कि समझे की गाइडलाइन है एक मुकम्मल गाइडलाइन उनको काम कर दी जाती है अमल के जरिए इससे ऐसे बात में उन्होंने तमाम को बता दिया कि इस्तिकामत और सब्र और उसके साथ साथ एक जो यानी स्ट्रेटजी यानी अमली ये इसमें शामिल होनी चाहिए कि खालफिन से किस तरह निपटना है किस तरह थोड़े से मामला हैं उसमें अमली को क्या होना चाहिए इस तरह उनको ये समझे कि उनकी कोई औलाद उनके साथ जंग न रही इस तरह जंगे बदल में उन्होंने जंग कमाई थी इस तरह जंगे खंदक में उसमें गज़वात हैं फिर उनकी मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं ये तमाम चीज़ें हमें एक हमारे लिए किनारा नहीं है रोशनी का ज़रिए तो ये चल जैसा हमसे कहा जाता है इसमें बहुत बड़ी गहराई होती है इसमें बहुत हमारे लिए फार्मूला होता है बहुत खूब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने खूबसूरत ख्यालात से इस महफिल में हम सबको एक दूसरे ने आपने मुस्तफ़ीद किया। मैं भी थोड़ा सा अपना शेयर करना चाहूँगा मुख्तसरन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो तौहीद का पैगाम लेकर आए। तौहीद के मानी यही होते हैं कि अल्लाह ताला एक है। अब इस चीज़ को ज़बानी कह देना तो एक बात है कि अल्लाह ताला एक है, उसके साथ कलमे का दूसरा जुज़ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये तौहीद और रिसालत का अक़ीदा हर मुसलमान का अक़ीदा है बुनियादी तौर पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। मैं थोड़ा सा तौहीद पर जो मुख्तसरन रोशनी डालना चाहूँगा तो तौहीद का मतलब ये है कि बंदा अपने तमाम ज़रूरियात की कफ़ालत का ज़िम्मेदार अल्लाह ही को समझे। इंसान को चाहिए कि वह अपनी तमाम तर ज़रूरियात की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी अल्लाह के ऊपर डाल दे, और जमा खर्च नहीं, लफ्ज़ी जमा खर्च नहीं, बल्कि हकीकतन इंसान अल्लाह ताला को ही अपना सब कुछ समझने लगे। यही तौहीद है। अगर मुझे भूख लगी है और मैं बाहर हूँ घर से और होटल सामने है, उसमें से नहारी पक रही है और खुशबू आ रही है मुझे, और मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है कि मुझे खाना खाना चाहिए, मेरे पास पैसे तो हैं, अब मैं खाना खा सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ज़बान से तो तौहीद का इकरार करने वाला शख्स हूँ, लेकिन अमली तौर पर मैंने तौहीद का मुज़ाहरा नहीं किया। इस मौके पर अमली तौहीद का मुज़ाहरा मैं उस वक्त कर सकता था जब मेरे जहन में पहले ये आता कि अल्लाह मुझे खिलाएगा, और सेकंड नंबर पर यह आता कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं खाऊंगा। मेरे जहन में यूँ आया कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं खा सकता हूँ,
اور اللہ ایبسنٹ تھا، اس سوچ میں اللہ موجود نہیں تھا، پیسہ موجود تھا، لیکن چونکہ میرے پاس پیسے ہیں، نہاری کتنی ہے 50 روپے 60 روپے کی آئے گی، 2 روٹیاں کھاؤں گا، 70 روپے میں بہترین کھانا ہو جائے گا. پیسے تھے میرے ذہن میں، لیکن پیسوں کی وجہ سے میں اچھا پیٹ بھر کے کھا سکتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری ضرورت جو تھی اس کا پورا ہونا پیسے سے وابستہ کر دیا میں نے. اللہ بالکل کہیں نہیں آیا، یہ توحید نہیں ہے. ہم ایک چھوٹے موٹے مسلمان ہیں، لیکن یہ اولیاء کرام ہم کو یہ میسج بتاتے ہیں. یہ بات میں نے بتائی ہے، یہ اولیاء کرام کے فرمودات ہی سے ہے، ان کی ہی تعلیمات کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں توحید کو اپنے عمل میں شامل کرو. ہاں آپ کیا پیسے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس میں مسبب الاسباب ہے، وہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. اس دنیا کے اندر جو اس نے وسائل پیدا کیے ہیں ان وسائل سے فائدہ اٹھا کر ہی آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اللہ خود نہیں آئے گا آپ کو وہاں استعمال کرنے کے لیے. آپ کو جو دنیا میں وسائل دیے ہوئے ان سے فائدہ اٹھانا پڑے گا. پیسہ اس کے اندر بہت اہم ذریعہ ہے، لیکن سوچ کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ توحید کو اپنی سوچ کے داخل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ مجھے کھلائے گا، اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ یہ سوچنا پڑے گا کہ میرے پاس پیسے ہیں. یہ ایک مثال ہے. اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں آپ زندگی میں لے سکتے ہیں. کوئی بھی ذریعہ آنے سے پہلے اگر آپ کے ذہن میں اللہ آئے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ذریعہ آئے، ایکویشن آپ کو الٹنی ہے، تو توحید جو ہے تھیوری سے نکل کے پریکٹیکل لائف میں شامل ہو جائے گی. یہی وہ پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور اسی کا مطلب توحید باری تعالیٰ ہے. میں تو جہاں تک سمجھا ہوں، باقی وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، وہ اس طرح سے عربی کا ہے نا مقولہ اکثر علماء فرماتے ہیں واللہ عالم بالصواب، اس طرح سے ایک آئے. بہرحال تو اب ہم آگے بڑھیں گے. یہ ایک درود تاج ہے جو کہ نہایت ہی بابرکت اور مقدس درود شریف ہے. اس کے پڑھنے سے بے شمار مسائل حل ہوتے ہیں. اور خاص بات اس درود شریف کی یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ تعریف بیان کی گئی ہے. اور دور حاصل کے معروف روحانی بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا ایک فرمان ہے کہ درود تاج بہترین نعت ہے. نعت کیا ہوتی ہے؟ جی احمد آپ بتائیں، نعت کسے کہتے ہیں؟ نمایاں کیا ہونا، پیش کیا ہو، آپ کی اچھائیاں بیان کی گئی ہوں. اب آپ دیکھیں میں اس کو پہلے عربی میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں اس کو اردو میں پڑھ رہا ہوں. اس میں کتنی تعریف آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العربی والعظم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس ضحیٰ بدر دجا صدر العلا نور الہدیٰ کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہیٰ مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس القریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابو القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما. اب اس کا ترجمہ سماعت کیجیے. الہی ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو صاحب تاج و معراج اور براق والے اور جھنڈے والے ہیں، جن کے وسیلے سے بلا وبا قحط مرض اور دکھ دور ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا گیا، بلند کیا گیا، قبول شفاعت کیا گیا اور لوح و قلم میں کھدا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نہایت مقدس، خوشبودار، پاکیزہ اور خانہ کعبہ اور حرم پاک میں منور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت گاہ کے آفتاب، اندھیری رات کے مہتاب، بلندیوں کے صدر نشین، راہ ہدایت کے نور، مخلوقات کی جائے بنا، اندھیروں کے چراغ،
नेक अतवार के मालिक, उम्मतों के बख्शवाने वाले, बख्शिश व करम से मौसूफ हैं। आप अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निगहबान और जिब्रील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजार, बुर्राक आपकी सवारी, मेराज आपका सफ़र, सिदरतुल मुंतहा आपका मकाम और क़ुर्ब खुदाबंदी में क़ाबा कौसैन का मर्तबा आपका मतलूब है और मतलूब ही आपका मकसूद है और मकसूद आपको हासिल है। आप रसूलों के सरदार, नबियों में सबसे आखिर में आने वाले, गुनाहगारों के बख्शवाने वाले, मुसाफिरों के गमखार, दुनिया जहान के लिए रहमत, आशिकों की राहत, मुश्ताकों की मुराद, खुदा शनासों के आफताब, राह खुदा पर चलने वालों के चराग, मुक़र्रबों के रहनुमा, मोहताजों, गरीबों और मिस्कीनों से मोहब्बत रखने वाले। बात जगह पे यहाँ पे यतीमों का लफ्ज़ ये कि मोहताजों, गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों से मोहब्बत रखने वाले, जिन और इंस के सरदार, हरमैन के नबी।